بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث نمبر 10۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ عربی زبان اور محاورے میں 70 اور اسی طرح بعض عدد بھی کثرت اور بہتات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غالباً اس حدیث میں بھی 70 کا لفظ اس محاورے کے مطابق کثرت اور بہتات ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے بدر جہاں زیادہ افضل ہے، اور اگر 70 سے مراد 70 کا خاص عدد ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے احساس اور ادب کے اس جذبے سے نماز کے لیے مسواک کرے تو وہ نماز اگر اس نماز کے مقابلے میں جس کے لیے مسواک نہ کی گئی ہو 70 یا اس سے بھی زیادہ درجہ افضل قرار دی جائے تو بالکل حق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ 1000 بار بشوم دہن زمشق و غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعد بیست۔ عالم ربانی حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ اپنے رسالہ فوائد مسواک میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو اسی طرح لازم قرار دیتا جیسا نماز کے ساتھ وضو لازم ہے۔ نماز سے پہلے مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے باہر مسواک کرے اور کلی کرے اور مسواک کو دھو ڈالے، پھر مسجد میں جائے، اور جس کو مسوڑوں سے خون نکلنے کا خطرہ ہو وہ نرمی سے مسواک کرے یا صرف دانتوں پر کرے، کیونکہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ حضرت مولانا عبدالرؤف سخربی مدظلہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک داہنے ہاتھ میں اس طرح لے کہ مسواک کے ایک سرے کے قریب انگوٹھا اور دوسرے کے نیچے اخیر کی انگلی اور درمیان میں اوپر کی جانب باقی انگلیاں رکھیں اور مٹھی باندھ کر پکڑیں، اور پہلے اوپر کے دانتوں میں پہلے داہنی طرف مسواک کرے، پھر بائیں طرف، اسی طرح پھر نیچے کے دانتوں میں پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف، اور ایک بار مسواک کرنے کے بعد مسواک کو منہ سے نکال کر نچوڑیں اور اجسر نو پانی سے بھگو کر دوبارہ کریں۔ اس طرح 3 بار کریں، نیز دانتوں کی چوڑائی میں مسواک نہ کریں۔ مسواک کے دنیاوی فوائد۔ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح کتب فقہ و حدیث میں مسواک کے بہت سے فضائل اور مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مسواک کے بہت سے فوائد اور روایت بھی مذکور ہے، ان فوائد میں سے بعض کا تعلق دنیا سے ہے، بعض کا تعلق آخرت سے ہے، اس لیے مسواک کے فوائد لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے۔ نمبر 2، مسواک سے حافظہ قوی ہوتا ہے، یعنی کہ ذہن تیز ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے۔ نمبر 4، مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ نمبر 5، ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ نمبر 6، منہ کی زائد رطوبت کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 7، ذہانت اور فطانت کو کھنکھارتی ہے۔ نمبر 8، بڑھاپے کو دور کرتی ہے۔ نمبر 9، کمر کو سیدھا رکھتی ہے۔ نمبر 10، دشمن پر رعب کا سبب ہے، جیسا کہ حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر کفار سے قتال کر رہا تھا، قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، شکست کی کیا وجہ؟ تو صلحاء نے نصیحت کی کہ مسواک کیا کرو۔ انہوں نے کھجوروں کی مسواک بنائی اور استعمال کی تو اس سے دشمن کے دل میں رعب بیٹھ گیا، یہ تو درختوں کو کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ بس دشمن خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ نمبر 11، مسواک منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ نمبر 12، مسواک کرنے والے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 13، خلقی قوتوں کو درست کرتی ہے۔ نمبر 4، روح جلدی سے نکلتی ہے، یعنی کہ روح ہے وہ جلدی سے نکلتی ہے مرنے کے وقت میں۔ نمبر 15، مال میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 16، رزق کو آسان کرتی ہے۔
رزق کو آسان کرتی ہے۔ نمبر 17 سر کے درد کو دور کرتی ہے۔ نمبر 18 دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 20 نظر کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 19 بدن کو قوی کرتی ہے۔ نمبر 21 فرشتے مسواک کرنے والے سے جب یہ نماز کو چلے راستے میں مصافحہ کرتے ہیں۔ اولاد کی کثرت کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 22 نمبر 23 جسم سے حرارت کو دور کرتی ہے۔ نمبر 24 سینے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 25 دانتوں کو سفید بناتی ہے۔ نمبر 26 حاجات کو پورا کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 27 فصاحت کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 28 مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 29 موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ مسئلہ برش اور ٹوتھ پاؤڈر اور منجن وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے بشرطے کہ اس میں کسی ناپاک چیز کی ملاوٹ نہ ہو، البتہ مسواک کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے استعمال سے سنت ادا نہ ہوگی۔ ہاں اگر مسواک نہ ہو تو پھر ان چیزوں سے بشرطے نیت سنت ادا ہو جائے گی۔ فائدہ دانستہ جو اخروٹ کے چھلکے دانداسا جو اخروٹ کے چھلکے کا ہوتا ہے یہ عورت کے لیے مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد وجزاؤہ عنا ما ہوا اہلہ، آمین یا رب العالمین۔